مسیح یسوع کے بابرکت اور عظیم اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ بڑی خوشہند بات ہے کہ ہمارا احتجاج رنگ لایا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نیشنل کرسچن پارٹی واحد سیاسی پارٹی ہے جس نے اس درندے کے خلاف، عثمان مرزا کے خلاف بھرپور کراچی پریس کلب پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور ہم پہلے پاکستانی سیاسی جماعت کا بھی جو ہے ٹائٹل حاصل کیا کہ جنہوں نے اس احتجاج کو ریکارڈ کروایا۔ ابھی تک کسی نے بھی اس طرح کا احتجاج نہیں کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہماری کوشش، ہمارا احتجاج رنگ لایا، اور اس ظالم کے خلاف بھرپور طریقے سے اور بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور میں اپنی عوام کو، پاکستانی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ نیشنل کرسچن پارٹی کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ہم نے صرف اپنی کرسچن بیٹیوں کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمارے لیے پاکستان کی تمام بیٹیاں جو ہیں ہماری بیٹی ہیں۔ دیکھیں، آرزو اور نیہا کے معاملے میں ہم کہتے رہے کہ یہ ان بچیوں کا ساتھ دیا جائے، یہ مظلوم بچی ہیں، لیکن کسی اکثریتی طبقے نے نہیں کہا کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ اس کو ایک مسیحی بچی سمجھا گیا، لیکن یہ اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا، گیسٹ یا فلیٹ کے اندر جو واقعہ ہوا، ہم نے اس کو اپنی بچی آن کیا کہ یہ ایک پاکستانی بچی ہے، اور نیشنل کرسچن پارٹی نے سب سے پہلے نکل کر جو ہے احتجاج کیا اور بتایا کہ پاکستان کی بیٹی جو ہے ہماری بیٹی ہے، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ کرسچن ہے یا مسلم ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں جب بھی کسی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ظلم اور ستم ہو، کوئی درندہ ایسی حرکت کرے، تو پوری پاکستانی قوم نکلے۔ اس میں مذہبی بات کو زبان کے ناطے سے کسی کے ساتھ نہیں، بلکہ ظالم اور مظلوم کو دیکھا جائے کہ ظالم جو ہے اس کے خلاف کیا جائے، خلاف کھڑے ہو جائے، اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور میں امید کرتا ہوں اپنی عدلیہ سے کہ وہ اس ظالم کو، کیونکہ ثبوت بہت زیادہ ہیں اور قوم جو ہے سخت اضطراب میں ہے، کیونکہ قوم جلد اس کا فیصلہ چاہتی ہے، تو ہم اپیل کرتے ہیں عدلیہ سے بھی کہ اس کا فیصلہ جلد از جلد کیا جائے، اور پولیس سے بھی جو اس کے جو بھی ساتھی جو گرفتار نہیں ہوئے ان کو بھی گرفتار کیا جائے، اور ان کی سب جتنے بندے گرفتار ہیں ان سب کی پراپرٹیاں بیچ کر سب متاثرین کو، جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، جو ان کے موبائلز کے اندر ویڈیوز محفوظ ہیں، جو اطلاع ہمیں پتہ ملی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان متاثرین کو کیا کیا جائے، معاوضے کے طور پر ان کی پراپرٹیاں بیچ کر معاوضہ دیا جائے، تاکہ آئندہ سے کوئی ایسا درندہ ایسی جسارت نہ کر سکے۔ کیونکہ اس نے وہ جو تھپڑ جو ہے اس بچی کو نہیں مارے، اس نے پاکستان کے سسٹم کے اوپر مارے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سسٹم کو تھپڑ مارنے والا پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں، بلکہ اس کو دنیا میں بھی رہنے میں کی جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ پاکستان کی بیٹی کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے، پاکستان کے نظام کو اس نے چیلنج کیا ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن قانون حرکت میں آیا اور اس کو بتا دیا کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب اس نے ظلم کرنے میں، درندگی کا مظاہرہ کرنے میں کوئی دیر نہیں کی، کوئی اس نے لحاظ نہیں کیا، تو انصاف بھی اسی طرح جس طرح اس نے ظالمانہ کارروائی کی ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف جو ہے اسی طرح ہو جس طرح اس نے زیادتی کی ہے، اور اسی طرح اس کو سزا ملے، اسی تیزی کے ساتھ سزا ملے جس طرح اس نے ظلم کیا ہے۔ شکریہ۔